75,000 لوگوں کی لمبی قطاریں، شدید برفباری میں بچوں کو گود اٹھائے ماں باپ، ٹھنڈ سے کانپتے چہرے اور خون جما دینے والی سردی۔ یہ کوئی 1947 کی ہجرت نہیں بلکہ 2026 کا پاکستان ہے، اور یہ کہانی ہے وادی تیرا کے بے بس اور لاچار لوگوں کی۔ اور کیا واقعی یہاں دوبارہ فوجی آپریشن ہونے جا رہا ہے یا پھر یہ کوئی اور سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ ڈاکومنٹری وادی تیرا کے لوگوں کی نقل مکانی کی حقیقت کھولے گی اور دہشت گردی، جرگہ، سرکاری دعوے اور انسانی بحران کی یہ مکمل کہانی دیکھیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بزرگوں سے ہمیشہ یہ کہانیاں سنی ہوں گی کہ جب 1947 میں بر صغیر تقسیم ہوا تو ہمارے آبا و اجداد کس طرح ہجرت کر کے پاکستان آئے، ہاتھوں میں سامان، بچوں کو گود میں اٹھائے، بھوک پیاس، بیماری اور بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ کچھ پاکستانی آج بھی 2026 میں وہی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا 1947 آج تک ختم نہیں ہوا۔ وادی تیرا افغانستان کی سرحد سے ملحق ہے، یہاں آفریدی اور اکزئی اور دیگر قبائل آباد ہیں۔ برطانوی دور میں یہ غیر ملکی علاقہ تھا، آزاد قبائل جہاں برٹش راج کی براہ راست گرفت نہیں تھی۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد یہ علاقہ فاٹا کا حصہ رہا جہاں سیاسی ایجنٹس اور جرگہ نظام چلتا رہا، لیکن 2001 کے بعد امریکہ اور افغانستان کی جنگ کے اثرات یہاں تک پہنچے۔ ٹی ٹی پی، القاعدہ، داعش و خراسان جیسے گروپس نے یہاں پناہ لی، جس کے بعد پاکستان ملٹری نے ان کے خلاف 2010 اور 2014 میں آپریشن کیے۔ لشکر الاسلام، انصار الاسلام، گل بہادر گروپ کے خلاف ہر بار، لیکن یہاں پر جس کے بعد عوام کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ ان آپریشنز میں ضرب عزم، رد الفساد جیسے آپریشن شامل تھے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے، گھر تباہ ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئی، بنیادی سہولیات ختم ہو گئی۔ آج بھی یہاں کوئی ہسپتال نہیں، صرف 2022 میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا ایک کیمپ موجود ہے۔ دسمبر 2025 میں مساجد میں ایک بار پھر اعلانات شروع ہو جاتے ہیں کہ علاقہ خالی کیا جائے، سیکیورٹی آپریشنز کا امکان ہے، جس کے بعد 24 رکنی جرگہ اور مقامی انتظامیہ کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ 10 جنوری سے انخلاء شروع ہو جاتا ہے جو کہ 25 جنوری تک جاری رہنا تھا۔ فی خاندان کو 2.5 لاکھ روپے اور ماہانہ امداد دینے کا وعدہ کیا گیا۔ لوگ نکلے، شدید برفباری، 0 سے نیچے درجہ حرارت، راستے بند، لیکن انتظامیہ اپنے معاہدے سے مکر گئی۔ پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی PDMA کے مطابق 18,400 خاندان رجسٹرڈ ہوئے، یعنی 70 سے 80,000 افراد۔ انتظامیہ کا اپنے وعدے سے مکرنے کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، یہ موسمی ہجرت ہے۔ علاقے میں 400 سے 500 TTP ارکان موجود ہیں جنہوں نے ان عام معصوم عوام کو ڈال بنایا ہوا ہے، اور صرف IBOs ہو رہے ہیں، یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ لیکن وہیں صوبائی حکومت کا الزام ہے کہ لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے، فیصلے بند کمروں میں ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ کوئی باضابطہ آپریشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، مگر آپریشن کا خوف ضرور پھیلایا گیا ہے۔ یہ بروکن فیڈرلزم کا نتیجہ ہے، وفاق اور صوبے کا عدم اعتماد جس کی قیمت عام عوام ادا کر رہی ہے۔ لیکن دوستو، تیرا کے لوگ نہ مکمل IDPs ہیں نہ ہی عام شہری، وہ ایک ایسی ریاست کی قربانی ہے جو اپنے شہریوں کی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے۔ جب تک وفاق اور صوبہ مل کر نہ بیٹھے یہ المیہ جاری رہے گا۔ یہ صرف ایک وادی کی کہانی نہیں، یہ پاکستان کی سلامتی، انسانی وقار اور اتحاد کی کہانی ہے۔ دوستو، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔